بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. اور قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. قضا یا کا مطلب ہے فیصلہ کر دینا، ڈیسیژن کر دینا. اسی سے لفظ ہے قاض. قاض کا مطلب قاضن، اور اسی سے قاضی بنا ہے یعنی فیصلہ کرنے والا. رب کا آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے. کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ. اللہ کہتے ہیں اللہ سے ہے، یہ اللہ نہیں ہے، اللہ ہے. اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح چیز جس کا انکار ممکن نہ ہو. اللہ تعبدوا کہ تم عبادت کرو، حکم ہے، انکار نہیں کر سکتی اس کا. اللہ تعبدوا اسی کی عبادت کرو، اللہ تعبدوا تم عبادت کرو، الا ایاہ سوائے اسی کی یعنی صرف اللہ کی. اب یہاں پہ ایاہ ہے کہ اسی کی. اب یہاں ای ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبدو، ایاک نعبدو، نعبدو، ایاک نعبدو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب بھی یہی ہے. اگر یہ لفظ میں اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کو اگر نعبدو کا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وہ نستعینو کا ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ ضمیر کو ایا کے ساتھ لگایا گیا ہے اور اس کو پہلے لایا گیا ہے. ایاک نعبدو یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین ہم تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اس ضمیر کو پہلے لایا گیا. تو یہاں ایاہو کا مطلب یہی ہے کہ تم عبادت کرو، صرف اسی کی ہی عبادت کرو. وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ احسانا حسن سلوک کرو، یعنی اچھا برتاؤ کرو، بھلائی کرو ان کے ساتھ. اب یہ ہمیں حکم ہے، بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم تھا. سورۃ بقرہ میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ، نہیں تم عبادت کرنا مگر سوائے اللہ کی. وبالوالدین احسانا یہی عہد لیا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، بھلائی کرو. وذی القربى والیتامى والمساکین، اور مساکین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو. اس کے بعد ہے واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو. یہ بنی اسرائیل کے بارے میں حکم ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ان سے وعدہ لیا، کیونکہ وہ وعدے سے پھر جاتے تھے. ان سے وعدہ لیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اس کے بعد کہا ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے، یعنی تھوڑے سے رہ گئے جو نہیں پھرے، باقی تم سب پھر گئے. الا قلیلا منکم تم میں سے، وانتم معرضون اور تم ہو پھر جانے والے. تو یہ ان سے اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا وعدہ لیا ہے جو ان کے لیے بھی حکم تھا اور ہمارے لیے بھی حکم ہے. اور اسی طرح سورۃ نساء میں بھی انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدین کے بارے میں کہ میری عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو. اما یبلغن، یعنی دو کے بارے میں، اندکا وہ پہنچ جائیں، بالغا سے ہے، بالغا یبلغن یعنی وہ دونوں پہنچ جائیں، اندکا تمہارے پاس. تمہارے پاس کا مطلب یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہے کہ تمہارے پاس رہتے ہوئے، ایک یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں، یعنی رہتے ہوئے اب آپ ہمارے پاس نہیں ہیں، اگر کہیں دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی تمہاری زندگی میں اگر تمہارے پاس تمہاری زندگی میں وہ ہوں. اندکل کبرا، کبر کہتے ہیں بڑھاپے کو. اما یبلغن اندکل کبرا، اگر وہ پہنچ جائیں تمہارے پاس ہوتے ہوئے تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کو. احدہما، ان دونوں میں سے ایک. احدہما، وہ ہما وہاں سے ہے کہ ان دونوں میں سے ایک. او یا حرف عطف ہے، یا کلاہما، یا دونوں
کے دونوں یا دونوں ہی، ہما دونوں کے دونوں یا دونوں ہی بڑھاپے کو پہنچ جائیں تمہارے پاس رہتے ہوئے تمہاری زندگی میں، فلا پس نہ کہنا تقل اور نہ کہنا لہما وہی ان کے لیے، لام اور ہما ان کے لیے نہ کہنا، افم اف تک نہ کہنا۔ اب اف تک ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ماں باپ کے سامنے منہ موڑ کر چلے جانا، ہوں کہہ کر چلے جانا، ایک لمبا سانس لے کر چلے جانا، ایک سر مار کر چلے جانا، یہ سب اف میں آ جاتے ہیں۔ ولا تنہرہما، تنہر کہتے ہیں کسی کو جھڑکنا، ولا تنہرہما اور ان کو مت جھڑکنا، وقل لہما اور ان کے لیے کہنا، وی لہما اور ان کے لیے کہنا، قولاً کریما نہایت ہی عمدہ بات، واخفض اور جھکا دینا، خفضہ سے ہے کسی چیز کو پست کر دینا، اس کو جھکا دینا، لہما پھر وہی لفظ لہما ان کے لیے پست کر دینا، نیچے کر دینا، کیا؟ جناح الذل، جناح کہتے ہیں پہلو کو، کشتی کا جو ڈکشنری میں لفظ لکھا ہوا ہے جناح، کشتی کا جو پہلو، ایک پہلو اگر وہ جھک جائے، جھکا ہوا پہلو کسی وزن کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر وہ جھکا ہوا ہو تو اسے جناح کہتے ہیں۔ تو اسی پہلو، اپنے پہلو کو جھکا دینا، ذلی، جناح الذلی، ذل کہتے ہیں انکساری کو، تابعداری کو، نہایت نرمی کو، ذلی، رحمت میں سے، جو تیرے دل میں رحمت ہے، جو تیرے اندر جذبہ رحمت ہے، جو رحم دلی ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس کے بعد کہا ہے کہ ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، خواہ وہ حیات ہوں یا خواہ وہ جاگ چکے ہوں، پھر بھی دعا کرنی ہے۔ فعل امر وقل کہنا ہے رب ارحمہما، اب یہ رب جو ہے ربی، رب یہ اصل میں لفظ ہے یا ربی، یا ربی ہے، اس میں یا کو بھی حذف کر دیا گیا ہے اور اس کی یا کو بھی حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ جو باقی جو بچتا ہے وہ صرف بچتا ہے ربی یعنی زیر کے ساتھ، جہاں کہیں لکھا ہوگا ربی، نہ ربو نہ ربا، جیسے ہم نے ربنا کا بنایا تھا کہ یا ربنا کو ہم نے جب ندا دینی ہو تو وہ یا ربنا سے یا ربنا ہو جاتا ہے، اور یا ربنا سے یا ہٹا دیتے ہیں، وہ صرف ربنا رہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اے ہمارے رب۔ اب یہاں سے ربی، یا ربی سے یا ختم کر دیا، یا اس کا یہاں یہ بھی ختم کر دیا، باقی جو ربی بچا اس کا مطلب ہے اے میرے رب، جہاں کہیں یہ ربی لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے اے میرے رب، ہمارے نہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، اے میرے رب رحم فرما ان دونوں پر، کما جیسے کہ ربیانی، ربیانی کا مطلب ہے پرورش کرنا یا پالنا پوسنا، صغیرہ کہ جب میں چھوٹا تھا۔ اس کے بعد ہے کہ وہی بات کہ اگر ہم سے کوئی تقصیر، کوئی کسر، کوئی کمی، کوئی گستاخی، کوئی زیادتی ہو گئی ہو والدین کے ساتھ، ہو سکتی ہے، گناہ گار ہیں ہم لوگ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک تو دعا بتائی ہے، دوسرا اللہ نے خود بتایا ہے ربکم عالم، تمہارا رب، ربکم تمہارا رب، اب ربہم ہوتا تو ان کا رب، ربکم تمہارا رب عالم جانتا ہے، بما فی نفوسکم جو تمہارے نفوس میں ہے، نفوس نفس کی جمع ہے، جو تمہاری جانوں میں ہے، یعنی جو تمہارے دل و دماغ میں ہے، ربکم عالم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے بما فی نفوسکم جو تمہارے دل و دماغ میں ہے، یعنی تمہارے اندر ہے، ان تکونو اگر تم ہو صالحین، اگر تم نیک ہو واقعی اور تم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، کمی رہ گئی ہے اور تمہارے اندر اس کا پچھتاوا ہے تو تم نیک ہو، جس کے اندر پچھتاوا ہوتا ہے وہ رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سے، توبہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ پچھتاوے کے ساتھ
پچھتاوے کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو اگر تمہارے اندر کوئی پچھتاوا ہے، تم واقعی نیک ہو، فَإِنَّهُ بے شک وہ اللہ، ہو کا مطلب ہے وہ اللہ، بے شک وہ اللہ، کانا للأوابینا، للأوابینا اوابین کہتے ہیں بار بار لوٹ کر، اس کی جمع ہے اواب کی، بار بار لوٹ کر آنا، بار بار لوٹ کر رجوع، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ لل کا مطلب ہے ان کے لیے، اوابین جو بار بار لوگ لوٹ کر آتے ہیں ان کے لیے اللہ غفور ہے، بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کو ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے حکم دے دیا ہے، اللہ نے فیصلہ کر دیا آپ کے رب نے، اللہ تعبدو کہ تم عبادت کرو، الا إِيَّاهُ صرف اسی کی، وبالوالدین احسانہ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک الکبرا کہ تمہارے پاس تمہاری زندگی میں وہ بڑھاپے کو، احدہما او کلاہما ان میں سے ایک، دونوں میں سے ایک یا وہ دونوں ہی، فلا تقل لہما اور مت کہنا ان کو افم، ولا تنہرہما اور نہ ان کو جھڑکنا، وقل لہما اور ان کو کہنا قولا کریما ایک نہایت ہی عمدہ بات، ان کے ساتھ نہایت ہی عمدہ بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ اور جھکائے رکھنا اپنے پہلوؤں کو انتہائی انکساری اور نرمی کے ساتھ، جذبہ رحمت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اور ان کے لیے دعا کرنا اور کہنا اے میرے رب ان دونوں پر رحمت فرما، کما ربیانی صغیرہ جیسا کہ انہوں نے مجھے چھوٹے ہوئے پالا پوسا تھا۔ ربکم عالم بما فی نفوسکم، ربکم تمہارا رب جانتا ہے، فی نفوسکم جو کچھ تمہارے دل و دماغ میں ہے، جو تمہارے اندر ہے، نفس میں ہے۔ ان تکونوا صالحین کہ اگر تم نیک صالح ہو، فإنہ کانا اور بے شک وہ للأوابین غفورا، بے شک وہ جو بار بار رجوع کرتے ہیں، بار بار لوٹ کر آتے ہیں، ان کے لیے نہایت ہی معاف کر دینے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔